تو یہاں پہ موضوع کا مطلب کیا ہے؟ رکھے ہوئے، ترتیب سے رکھے ہوئے. آگے دیکھتے ہیں. و نمارکو مصفوفہ، نمارکو کوشنز، تکیے. مصفوفہ کا جو ورڈ ہے صف سے آ رہا ہے، صف ہے نا، کہتے ہیں نا مسجد میں اگر صفوف کا خیال رکھیں صف سے، یعنی ترتیب سے ایک رو میں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، مصفوفہ. و زرابیو، زرابیو کارپیٹ. مبثوثہ، اس کو دیکھیے گا اس ورڈ کو ذرا، یہ بثا سے آ رہا ہے، اس کا ورڈ روٹ ورڈ با اور سا ہے. بثا یعنی اس کا جو لغوی معنی میں یہ آئے گا خبر پھیلانا، کسی چیز کو بکھیرنا اور غبار اڑانا. ٹھیک ہے، غبار اڑانا، یہ ان سب میں آ رہا ہے یہ. اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں آ رہا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 29 میں یہ ورڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ. اب دیکھیے یہ وہی ورڈ آ گیا، لیکن یہاں پہ مبسوسہ کے وہ آئی ہوئی شکل ہے میم کے ساتھ، اور اب ادھر دیکھیں بثا میں آ رہا ہے سورہ شورى میں. تو یہاں پہ آ رہا ہے آیت نمبر 29 میں کہ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، یعنی جس نے زمین میں جانور، ہر طرح کے جانور پھیلا دے. انسان کو بھی جانور میں ہی یاد لیا نا، کیونکہ وہ بھی تو انسان، اب وہ سائنس بھی تو یہی چیز کہہ رہی ہے. بہرحال اب ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں ابھی جا رہی، آگے چلتے ہیں. تو بسا کا ورڈ آپ کو کلیئر ہو گیا، یعنی کہ بسا خبر پھیلانا، کسی چیز کو بکھیرنا اور غبار اڑانا، یہ سارے معنی اس میں آئیں گے. یہ اسی لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا لغوی میں دیتی ہوں، تاکہ اگر کہیں آپ جب قرآن کریم میں سم ٹائم ہوتا ہے دوسری جگہ پہ وہ اور معنوں میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پیچھے یہ بھی ایک دو بار بتایا ہے کہ وراء کا ورڈ جو ہے نا، دوسرا کنارہ بھی آتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے بھی آتا ہے، اور قرآن میں دونوں جگہ پہ دونوں معنوں میں استعمال بھی ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس کو لیٹر آن پھر میں آپ کو بتاؤں گی بھی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. افلا ینظرون، اچھا اوپر بات ہوئی تھی نا حل اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حروف استفہام، ان سے سوال کرنا مطلب چھلکتا ہے. تو اب یہاں پہ آ رہا ہے نا، کیا، حل اور دونوں کیا افلا ینظرون، کیا نہیں دیکھتے. فا ہے یہ حروف ہا کو اکثر پس کے معنوں میں آ جاتا ہے، یہ حروف عطف ہے. فا افلا، کیا نہیں وہ، ینظرون نظر سے، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. اب یہ ینظرون اینڈ پہ نون آ رہی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، لیکن پھر اگین آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہوں. ینظرون جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا، جب بھی واو اور نون اینڈ پہ آ رہی ہیں تو سمجھ جائیے جمع کا صیغہ ہے، زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجیے اپنے نوٹ بکس پہ. واو اور نون جب اینڈ پہ آ رہے نا، جیسے ینظرون، یفعلون، تفعلون، کتنا آتا ہے قرآن کریم میں، ہے نا، یعملون، یہ سارے یہ جمع کا صیغہ ہے. صحیح. اب ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے. الا، یہ حرف جارہ ہے، طرف، جیسے کہتے ہیں نا ٹورڈ انگلش میں، وہ الا الابلی، ابل کا مطلب اونٹ اور جمل کا مطلب بھی عربی زبان میں اونٹ ہے. پھر کیفہ خلقت، کیسے. کیفہ کو اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں، کیفہ خلقت، یہ پیسو وائس میں آ رہا ہے خلقت. خلقہ کا ذہن میں رہا یہ ورڈ، خلقہ اس نے بنایا. خلقت اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے. کیسے بنائی گئی، یہ کیونکہ جو جانور ہیں ان کے لیے بھی مؤنث سمائی کا ورڈ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ خلقت کیسے تخلیق کی گئی. ٹھیک ہے، خلاقہ سے آ رہا ہے یہ بھی. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف دیکھو. کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا. یہ اب بتائیے بلا رفعت کا ورڈ کہاں سے آئے گا. پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے نا، پیچھے کیا چیز پڑھی ہم نے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، مرفوعہ پڑھا ہے نا، ابھی پچھلی لائن میں ہی پڑھا ہے. فیہا سرور مرفوعہ، مرفوعہ رفع سے آ رہا ہے نا، وہی چیز آ رہی ہے پھر ادھر بھی. رفعت دونوں سیم ہی ہیں. رفعت بلند کیا گیا، رفع اٹھایا گیا ہوا. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور جبال کیا ہے، جبل کی جمع، پہاڑ کی جمع. کیفہ نصبت، گاڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ان کو گاڑا گیا ہے، نصب سے آ رہی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف دیکھو. کیفہ الا حروف جارہ ہے، یہ آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ابھی تو میں چیزیں ان کو اتنا نہیں کری کہ گرامر آپ کو نہیں پڑھا رہی، لیکن جب انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ لے لینی ہے
تو پھر آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی, آپ کو وہ یاد آئیں گی کہ ہاں یہ بات تھی انشاءاللہ. جو بھی آپ میں سے اس چیز کو اچھے سے سمجھے گا انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں جی. وَإِلَى الْأَرْضِ, ارض وہی زمین, کیفا کیسے, سطحت. سطحت کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بھلا بتائیے. سطح ہم کہتے ہیں نا, اردو میں بھی بولتے ہیں سطح, اس کی سرفیس جو ہے. سطحت کا اب یہاں پہ کس طرح ورڈ آ رہا ہے, سطحت پیسو وائز میں آ رہا ہے, یعنی کہ کی گئی, جیسے دا لیٹر از ریٹن. تو یہاں پہ سطحت یعنی کہ اس کو بچھا دیا گیا, اس کی سرفیس کو ٹھیک کر دیا گیا, اس کی جو اوپر والی جو سرفیس ہے اس کو صحیح سے سیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں یہ معنوں میں آئے گا یہاں پہ. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے سطح کا ورڈ بولا ہے آپ کے لیے, تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, اچھا یہ وہ چیز ہے. اور پھر انشاءاللہ پھر اس کو یعنی کہ وہ بات یہ کہ ہم نے اسمارٹ کام کرنا ہے, تھوڑے ٹائم میں زیادہ گین, صحیح اس طریقے سے چلنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. فذکر انما, فذکر, اب یہاں پہ فذکر کا مطلب آ رہا ہے کہ ایک ان کو ریمائنڈر دے دیجئے, یاد دہانی کرا دیجئے. فذکر ذکرہ سے, یا آپ کو یاد ہوگا نا جب میں نے اذکرو اور اذ کا مطلب بھی بتایا تھا, یعنی کہ کوئی اس وقت اس میں تو بات آ رہی تھی نا اذکرو کہ پچھلے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. لیکن اب اس میں فذکر, یہ اس میں باب بدل گیا ہے. جب باب بدل جاتا ہے تو وہ پھر اس کے معنوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اب یہاں پہ کیا فذکر, یعنی کہ ان کو نصیحت کر دیں, ان کو ایک ریمائنڈر دے دیں. کیا, انما انت مذکر, کہ آپ جو ہیں صرف ایک ریمائنڈ کروانے والے ہیں, بے شک انتا مذکر, انتا آپ, مذکر یاد دہانی کروانے والا, ریمائنڈ کروانے والا. لست علیہم بمسیطر, لستا کا ورڈ ذرا سوچئے کہاں سے آ رہا ہے. یہ میں ورڈ اس طرح بول رہی ہوں کیوں, تاکہ آپ کے میری کلاس میں میری یہ عادت ہے, اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا آپ کے ذہن جو ہے نا, آپ اس کو تھوڑا ٹٹولتے ہیں اور چیزیں پھر باہر آتی ہیں. تو لستا لیسا سے آ رہا ہے, صحیح سمجھ آ رہی نا, لسا اور لیسا ملتے جلتے ہیں نا. لستا نہیں, یہ وہی اسی میں آ رہا ہے. لستا آپ ہرگز نہیں, علیہم ان پر. اب دیکھیں علا کو علیحدہ کر دیجئے, علا الف عین لام اور یا, اس کو کیجئے علیحدہ. آپ نے قرآن پڑھتی ہیں نا, علا کتنا جگہ پہ آیا ہے, علا کو کیجئے علیحدہ, پلس لکھیے اور ساتھ لکھیے ہم میں نے پیچھے بتا دیا اب آپ کو کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, بار بار نہیں وہی بات ہوگی. علیہم, لستا علیہ, اب آپ کو بات کلیئر ہو رہی ہے کہ کیا لستا کا مطلب ہے آپ نہیں, جیسے انتا نہیں ہوتا کہ انتا مطلب تو لستا تو نہیں ہے ان پر بھی مسیطر, ان پر آپ ڈکٹیٹر نہیں ہو, آپ ان پہ نگران نہیں ہو. ٹھیک ہے, الا مگر کیا ہے کہ من تولا, اب جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے من, جو مطلب شخص کے لیے بات ہو رہی ہے. تولا جس نے منہ پھیرا, اور وکفر, اور اس نے کفر کیا, جھٹلایا. تو آپ کو بات سمجھ آئی کہ یہاں پہ جو الا آ رہا ہے نا, وہ اس میں آ رہا ہے کہ مگر جس نے کہ من تولا, یعنی کہ جس نے منہ پھیر لیا اور کفر کر لیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ, فَيُعَذِّبُ کس سے آ رہا ہے, یہ تو آسان ہے نا, عذب سے, عذاب دینا. یعذب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ عذاب دیتا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ, اور اس کو اللہ عذاب کون دے گا, اللہ فاعل ہے, یعنی کہ اللہ دینے والا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ, اس شخص کو اللہ عذاب دے گا. کون سا عذاب, العذاب الاکبر, بڑا عذاب. آگے ان, یہ حرف تاکید ہے, اور اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً, سرٹنلی, یعنی, اور اس کی کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ, انشاءاللہ پھر وہ بتاؤں گی کہ اگر یہ جب ان آتا ہے تو یہ کچھ رول پہ اثر ڈالتا ہے, کسی وہ فائل پہ نصب میں لے آتا ہے خبر کو, کچھ اس طرح کر کے. بہرحال ابھی یہاں پہ انا یعنی کہ یقیناً, الینا ایابہم, ہماری طرف. اب یہ الینا کو آپ علیحدہ کیجئے, الا پیچھے پڑھا نا ہم نے, الالجبال پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا لکھیے, الا لکھیے اور لکھیے نون الف نا, الا لکھیے پلس لکھیے نون الف نا. کیا بن گیا, یہ یا کو جب ہم اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں نا, اب بات سمجھ آ رہی میری, الا پلس نون الف نا ہو گیا نا.
اب اگر ان کو اکٹھا کر دیں گے تو وہ جو یا ہے نا، جب وہ کھلے گی نا، یا کھلتی ہے نا، تو وہ 2 نقطوں میں آ جاتی ہے، یعنی کہ جو بیچ میں وہ سیٹ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جڑتی ہے، جب وہ ساتھ جڑتی ہے تو وہ 2 نقطوں میں آ جاتی ہے، جب کھلے گی تو پھر وہ چھوٹی یا ہی بنے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اب الا پلس نون الف نا، تو ساتھ آگے وہ آپ ایکول کا نشان ڈال کے لکھ دیجئے الینا. سمجھ آ گیا؟ یہ سمپل ہے، انشاءاللہ چیزیں کریں گے پھر آپ کو بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی اور مزہ آئے گا. اچھا یہ چیز اس طرح ہے، تو یہ تو اس طرح آپ مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو الینا ہماری طرف، نون الف نا کا جب بھی صیغہ اینڈ پہ آئے گا تو کیا سمجھنا آپ نے؟ وی، ہم. سمجھ فوراً بات سمجھ آنے گی، ہم بات ہو رہی ہے ہم کی، یعنی کہ کیا ہے؟ الینا ہماری طرف. اب آگے ورڈ آ رہا ہے ایابہم، اس کو بھی آپ کھول سکتے ہیں، آپ اس کو بھی کھولیے، لکھیے ایاب کو علیحدہ کیجیے. اب جو ہم ہے نا، ہم تو آپ کو میں نے بتا دیا، ایاب الف یا زبر الف یا اور با، اس کو علیحدہ کر دیجئے. اس کو لکھ لیا آپ نے. اب پلس کیجئے، پلس لگائیے اور پھر لکھے ہم، ایابہم. ٹھیک ہے، انا الینا ایابہم. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایاب کا مطلب کیا ہے. ایاب کا جو ورڈ ہے وہ اوب سے آ رہا ہے، او اس کا آبا، اس کا روٹ ورڈ ہے آبا. اور اوبن معابا پڑھتے ہیں نا، اس میں آئی بونا تائی بونا دعا ہے نا، یہ وہی ورڈ ہے آئی والا. آئی بون جو ہے نا وہ جمع میں آ رہا ہے، تو یہ آبا سے ورڈ آتا ہے. اور اس ورڈ کا جو معنی ہے، لغوی معنوں میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں. سفر سے واپس آنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا، اور واپسی یعنی رجوع. اب میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں اس کے مختلف معنوں میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ بھی لیجئے. الحمدللہ یہ قرآن کو اگر جو تھوڑا سا حفظ جو بندہ کر لے تو پھر اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے، اسی کا یہی فائدہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پہ آ رہا ہے نا ایابہم، اب یہاں پہ آ رہا ہے ان کا لوٹنا. ظاہر ہے وہ توبہ تو نہیں کر رہے، یہاں پہ کن کے لیے بات آ رہی ہے؟ کافروں کے لیے بات آ رہی ہے کہ وہ میری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. وہ توبہ کرنا تو نہیں ان کو، وہ تو وہ لوٹ رہے ہیں. یہاں پہ مفہوم آئے گا سمپل، واپسی ان کی. ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ پہ یہ آئے گا سورہ صاد میں، یہ آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے یہ ورڈ اواب. یہ آتا ہے ان کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ورڈ. جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ پوری آیت پڑھ دیتی ہوں. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب. اواب کا مطلب اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اور یہی بات ان کے بیٹے کے لیے بھی آئی ہے، سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یعنی کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے، رجوع کرنے والے. اب دونوں معنی میں نے آپ کو بتا دیے نا، دیکھیں ذرا سبحان اللہ کی کیسی بیوٹی ہے اس لینگویج کی. اور اللہ نے پھر وہ دونوں معنوں میں، اب دیکھیں ایک یہاں پہ یاب آ گیا ہے واپسی کے معنوں میں، اور سورہ صاد آپ میں نے آیت نمبر بتا دیجئے، آپ یو کین چیک، اور آپ دیکھیے الفاظ کو، دیکھیے پڑھیے، مزہ آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے. یہاں پہ تو سفر سے واپسی کی تو بات نہیں نا، اور انہ اواب، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے. ٹھیک ہے، اواب کا مطلب کلیئر ہو گیا آپ پہ. آبا آگے جی کون سی ہے آیت؟ اگلی آیت میرا خیال لاسٹ ہے جی. اچھا تو اگلی آیت کیا آ رہی ہے؟ ثم ان علینا حسابہم. یہ ثم جو ہے اس کا یہ سمپل پھر کے معنوں میں آئے گا، جیسے بہت ساری جگہوں پہ آئے گا. اردو میں دین، یا اردو میں آپ پھر کہہ لیں. پھر ان علینا، بے شک ہم پر ہے. علینا کو آپ نے علیحدہ کیا تھا نا، پیچھے الینا کو کیا تھا. اب اس کو بھی کر لیجئے، پیچھے آپ نے کیا تھا الینا کو، وہ بھی حرف جا رہا ہے. اور یہاں پہ علینا، ہم ہمارے اوپر، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ کسی چیز کے اوپر ہونا، یعنی کہ اللہ کے، اب یہ فزیکلی نہیں، یعنی کہ اب یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے ان کا حساب کتاب لینا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اللہ کو کر لیجئے، اللہ کو علیحدہ لکھ لیجئے، اور نون الف نا کو علیحدہ لکھ لیجئے. سیم وہی چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، الینا و علینا دونوں ہو گئے. اور پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ حسابہم، حساب کو بھی علیحدہ کر دیجئے، حساب اور ہم کو علیحدہ کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا حساب. یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں.
تو انشاءاللہ ہم گرامر میں آپ پڑھتے جائیں گے، اور قرآن کی ہمیں سمجھ لے کے چھوڑنی ہے انشاءاللہ. قرآن کو ایسے نہیں، زندگیوں کو ایسے جانے نہیں دینا کہ قرآن ہمیں سمجھنا ہے، یہ نہیں ہونے دینا. قرآن کو سمجھنا ہے جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، اور جاننا ہے تاکہ ہمیں مطلب سمجھ آئے، اور اس خوبصورت کلام کو پڑھتے جائیں، اور اس میں مزہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. ثم ان علینا حسابہم، تو ہمارے اوپر ہے ان کا حساب لینا. اب میں سورۃ الفجر کی انشاءاللہ آپ کو پھر بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.